اللہ کے ہاں قبولیت کا تعلق براہ راست انسان کے دل سے ہے۔ بعض اوقات دو اشخاص کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے خلوص میں کمی پیشی کی وجہ سے درجہ فضیلت کا اتنا فرق ہوتا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو لازم ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے مطلب کو خوب اچھی طرح سمجھتا ہو، اور جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ محمد پارہ نمبر 26 آیت نمبر 19۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے، اس حال میں فوت ہو جائے کہ وہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور اس کی اچھی طرح سے سمجھ بھی رکھتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کلمے کا فائدہ تبھی پہنچے گا کہ اس میں جو اقرار کیا ہے خوب اچھی طرح سمجھ کر اس کے تقاضے کو پورا کرے، ورنہ جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ کلمہ طیبہ کے پہلے لا الہ کا معنی، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں، یعنی ایک اللہ کے اقرار سے پہلے لا کا اقرار کروا کر پورے عالم کے تمام آقاؤں کی نفی کروائی گئی ہے، کیوں نہ کہ آپ ایک ہی آقا کے نوکر اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک باقی تمام کی نوکری سے انکار کر دیں۔ صرف ایک ہی چوکھٹ پر جب ہی سر جھکا سکتا ہے انسان جب باقی ساری چوکھٹوں سے بے نیاز ہو جائے۔ جب آپ نے روشنی کو پسند کر لیا تو ضمناً آپ نے تاریکی سے نفرت کا اظہار کر دیا۔ آپ ایک ہی جانب اپنا منہ نہیں کر سکتے جب تک آپ ہر طرف سے منہ نہ پھیر لیں۔ تمام باطل معبودوں کا انکار سب سے پہلی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ابن آدم، اگر تو روئے زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو تو میں روئے زمین کے برابر مغفرت لے کر تجھے ملوں گا۔